السلام اے خواہر والی تو معصوم معصوم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم. میں ہوں ساجد رضوی. آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس خاص پروگرام میں. آج خاص اس لیے ہے کیونکہ آج ہم اس پروگرام میں ابھی تک ہم لوگوں نے کبھی اس پر بات نہیں کیا تھا جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں. تو آج خاص اس لیے ہے کیونکہ آج ہم لوگوں کے لیے علم میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے ہم سبھی لوگ جاتے ہیں اور جانے کی کوشش کرتے ہیں اور جانا بھی چاہیے. لیکن ان کی عظمت کیا ہے، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کی زندگی میں انہوں نے کیا کیا تھا، کس طرح سے وہ مدینے سے ایران پہنچی تھیں، یہ ساری باتیں ہم تک پہنچی نہیں ہیں. تو ہم نے سوچا کہ آج کے پروگرام میں ہم شہزادی جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں گفتگو کریں. ناظرین، اس پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں شہزادی معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی وفات کے دن تعزیت پیش کرتے ہیں اور امام عصر علیہ السلام کی خدمت میں بھی آپ تمام ناظرین کی طرف سے تعزیت پیش کرتے ہیں. اور اس پروگرام کو ہم انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں پوچھے جانے والے سوالوں کا جواب دینے کے لیے حجت الاسلام والمسلمین، امام جمعہ و جماعت، خواجہ شیعہ جامع مسجد ممبئی، عالی جناب مولانا سید روح ظفر صاحب. تو آئیے سب سے پہلے ان کا اس شو پر استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم آغا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے الحمدللہ کا، خدا کا شکر ہے کہ ناظرین کے سامنے ایک بار پھر موقع ملا اور اس خاص موضوع کے تحت انشاءاللہ گفتگو کرنے کی توفیق حاصل ہو رہی ہے. جی مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ نے وقت نکالا. اور آج ہم لوگ سوچ رہے ہیں جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے ہم سبھی لوگ جاتے ہیں اور خواہش رکھتے ہیں. تو ہم نے سوچا کیوں نہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے بارے میں آج معرفت حاصل کی جائے کہ ان کی عظمت کیا ہے. تو ہم سب سے پہلا سوال جو آپ سے کرنا چاہیں گے، معصومہ قم سلام اللہ علیہ کا مختصر تعارف آپ پہلے بتائیں کہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا فاطمۃ المعصومہ. یقیناً شہزادی کی ذات، شہزادی کی ہستی وہ باعظمت ہستی ہے جس کے بارے میں گفتگو تفصیل کے ساتھ نہیں ملتی. جی، کیونکہ جو ائمہ معصومین علیہم السلام کا زمانہ گزرا ہے اس زمانے میں حالات اتنے سخت ہوتے تھے کہ خود ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگی کے بارے میں گفتگو بمشکل چاہنے والوں تک پہنچتی تھی. جی، ان کے کردار اور ان کے جو سیرت تھی. شہزادی معصومہ قم ایک عظیم ہستی ہیں جن کے بارے میں گفتگو بہت ہی کم آئی ہے. بہت ہی کم آئی اور ہم لوگوں کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے ان کے بارے میں. آپ امام رضا علیہ السلام کی اس عنوان سے سب سے قریبی تھیں اور بہن تھیں کہ آپ کی ماں اور امام رضا علیہ السلام کی ماں دونوں ایک ہی تھیں، جناب نجمہ خاتون. جی، بی بی معصومہ قم اور امام رضا علیہ السلام یہ دونوں ایک ہی ماں سے تھے اور ہمارے 7ویں امام کے یہ دونوں فرزند ہیں. جی، اور 173 ہجری میں یعنی تقریباً 25 سال امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے بعد بی بی معصومہ قم کی ولادت لکھی گئی ہے. اچھا. اور 28 سال کی عمر آپ نے پائی ہے. 201 ہجری میں تقریباً آپ کی شہادت واقع ہوئی ہے بی بی معصومہ قم کی. اور اس 28 سال کے دور میں ایک اہم کردار شہزادی معصومہ قم نے امامت کے حوالے سے کہ امامت کی معاون اور مددگار بن کر آپ نے زندگی گزاری ہے اور اپنے آپ کو پیش فرمایا ہے. جی مولانا صاحب، اگلا سوال یہ میں جاننا چاہوں گا کیونکہ امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ کس بنا پر جو ہے مدینے سے ایران آئے تھے. لیکن جب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کے بارے میں واقعہ سنتے ہیں کہ وہ بھی ملاقات کے لیے آ رہی تھی، تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ مدینے سے کس بنا پر معصومہ قم سلام اللہ علیہ نے ایران کا سفر کیا تھا؟ دیکھیے،
امام رضا علیہ السلام کے بارے میں چاہنے والوں کو تو حقیقت کا علم ہے، لیکن یہ پلیٹ فارم جس پلیٹ فارم سے آپ سوال کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اس وقت بہت سے ایسے بھی ہمارے ناظرین ہوں گے دیکھنے والے کہ جن کو بہت زیادہ تاریخ کا علم نہیں ہوگا۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام اور ائمہ معصومین علیہم السلام جو ہمارے نبی کے اہل بیت ہیں، ان کے جانشینی برحق ہونے کے باوجود بھی ظلم و ستم کا سامنا زیادہ کرنا پڑا، اور ہر دور میں کرنا پڑا ہے۔ جی، ہر دور میں ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ 8ویں امام حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کو ایسا فشار اور ایسا دباؤ ان پر ڈالا گیا کہ مجبور ہو کر آپ کو مدینے سے خراسان کی جانب آنا پڑا۔ بلایا گیا تھا یا امام خود آئے تھے؟ امام کو بلایا گیا تھا، لیکن تب پروپیگنڈا ایسا تھا، لوگوں میں ایسا پہنچایا گیا تھا کہ امام خود سے آ رہے ہیں، اور حکومتی پیمانے پر لوگوں میں یہ خبر پہنچائی گئی تھی، اور لوگ یہ دیکھ رہے تھے کہ بعنوان ولی عہد، بعنوان اصل میں بہت سارے اس کے مقصد تھے حکومت کے کہ جو اس وقت یہاں پہ بیان نہیں کرنا ہے۔ جی تو اب امام رضا علیہ السلام کو حکومت نے زبردستی مدینے سے خراسان بلوا لیا۔ تو اس وقت معصومہ سلام اللہ ساتھ میں نہیں آئی تھیں اس وقت، کیونکہ اکیلا سفر تھا، کوئی بھی ساتھ میں نہیں تھا امام رضا علیہ السلام کے۔ امام رضا علیہ السلام صرف بالکل اکیلے، اور حکومت کے بظاہر محافظین کے ساتھ، کہ جن کو دکھایا جا رہا تھا کہ یہ استقبال کرنے والے ہیں، یہ خادم ہیں، یہ نوکر ہیں، اور حکومت نے ان کو بھیجا ہے اور ان کو بلایا گیا، اس سفر میں لے جایا گیا۔ تو اب جب امام علیہ السلام وہاں پہنچ گئے تو بھائی سے محبت کا اظہار، جو کہ حقیقی اظہار تھا، سچا اظہار محبت، سچی محبت تھی، اس کو ظاہر کرنے کے لیے لوگوں میں یہ سب پیغام پہنچا کہ کس طریقے سے، یعنی واقعاً شہزادی معصومہ بغیر اپنے بھائی کے نہیں رہ پا رہی تھیں، لہٰذا بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے آپ نے مدینے سے خراسان کے سفر کا ارادہ کیا۔ اور کیونکہ اب جب شہزادی نکل رہی تھیں تو شہزادی کے ساتھ جو بھی ہمارے 8ویں امام کے بھائی اور بہن تھے اور گھر والے تھے، یہ ایک مختصر سا چھوٹا سا لشکر تیار ہوا، اور یہ پورا قافلہ تیار ہوا اور یہ گزرا۔ اس کی سربراہی بی بی معصومہ قم کر رہی تھیں، آپ یعنی آپ کے دوسرے بھائی اور دوسری بہنیں آپ کے ساتھ تھیں، اور کیونکہ حکومت کی جانب سے یہ اعلان تھا کہ حکومت کے ولی عہد کی بہن آ رہی ہیں، تو اس سفر کا پورا فائدہ شہزادی معصومہ قم نے اٹھایا، اور جہاں جہاں سے گزر رہی تھیں وہاں جا کر علوی، یعنی جو نبی کے خاص جانشینوں کی حکومتی نظر تھی اور جو نقطہ نظر تھا اور جو تعلیمات تھی، جگہ جگہ پر رک کر آپ تقریریں کرتی تھیں، لوگوں میں پیغام دیتی تھیں اور لوگوں تک اپنی بات کو پہنچا رہی تھیں۔ نتیجے میں امام رضا علیہ السلام کو تو جو اتنی حفاظت اور فوج کے ساتھ گویا لے گیا گیا کہ کہیں پر انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا، سوائے نیشاپور کے۔ شہزادی معصومہ قم جب نکلیں تو کیونکہ بہرحال وہ عالمہ تھیں، محدثہ تھیں، جہاں سے بھی گزریں، تاریخ نے لکھا ہے کہ ہر شہر میں اہل بیت اطہار علیہم السلام کے چاہنے والوں کی، محبت کرنے والوں کی ایک بھیڑ جمع ہو جاتی تھی، اور وہاں پر آپ دین کی تبلیغ کر کے آگے گزرتی تھیں۔ اچھا، اس طریقے سے خراسان کی جانب سفر کا جو ارادہ کیا تو آپ مدینے سے نکل کے ایران کے شہروں کی جانب آئیں، اور شہروں میں مختلف جگہوں پر ٹھہر کر آپ نے تقریریں کی ہیں۔ یہ تو آپ نے بتایا کہ جب انہوں نے مدینے سے سفر اپنا شروع کیا خراسان آنے کے لیے تو جگہ جگہ پہ دینی تعلیمات کرتی رہیں اور لوگوں کو بتاتی رہیں، لیکن ایک سوال میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا آپ سے
کہ کوئی ایسا واقعہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے جس سے جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی عظمت کا پتہ چل سکے ہم لوگوں کو۔ دیکھیے، میں نے عرض کیا 28 سال کی عام کی عمر تھی، اور اس عمر میں امامت کا ساتھ دینا، یعنی بالکل تاریخ میں وہی کردار اور وہی شخصیت آمنے سامنے آ رہی ہیں جس طریقے سے نبی کریم کے زمانے میں شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا کردار سامنے آیا کہ خواتین کے درمیان نبی کی تعلیمات کو عام کرنا اور جزو رسالت بن کر زندگی گزارنا، وہی امور خواتین کے درمیان، اور یہاں تک کہ جب امام موجود نہیں ہیں تو ان کے سوالوں کا جواب لکھ کر دینا، یہ شہزادی کی زندگی کے اہم کارنامے ہیں۔ لہٰذا مدینے کی عورتیں جو اہل بیت سے قریب تھیں وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے شہزادی کے پاس آتی تھیں اور شہزادی ان کے مسائل کو حل کرتی تھی۔ یہ ایک اہم کارنامہ تھا جو آپ امامت کے دور میں، اپنے والد کے امامت کے دور میں، اپنے بھائی کے امامت کے دور میں انجام دے رہی تھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب لوگ آئے اور آنے کے بعد ایران کے سے ہی گئے تھے یہ لوگ، اور انہوں نے مدینے میں آئے تھے، اور مدینے میں آ کے انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے امام موجود نہیں ہیں، امام مدینے کے باہر گئے ہوئے تھے، 7ویں امام کسی امر کے کسی کام کے لیے، اور جب وہ آئے تو یہاں پر ان لوگوں نے انتظار کیا امام کا، اور پھر اپنے پیغام کو جب خادم نے گھر کے آ کے پوچھا کہ آپ کا کام کیا ہے تو انہوں نے کہا ہمیں کچھ مسائل درپیش ہیں، تو کہا کہ آپ لکھ کر دیے، انہوں نے لکھ کر بھیجا اور گھر سے جواب مل گیا۔ اب انہوں نے اس تحریر کو محفوظ کیا، اور محفوظ کر کے اب یہ لوگ جو 2-4 لوگ تھے یہ واپس جانے لگے۔ واپس جا رہے تھے تو امام مدینے کی طرف آ رہے تھے، یہ لوگ مدینے سے جا رہے تھے، راستے میں امام واپس آ رہے تھے۔ جی، تو اب راستے میں جب ملاقات ہوئی تو امام علیہ السلام نے، ظاہر ہے یہ امام کے چاہنے والے تھے، ان سے ملاقات کیا اور پھر غرض سفر کو پوچھا۔ ان لوگوں نے بیان کیا کہ ہم اس مقصد کے تحت آئے تھے اور ہمیں جواب مل گیا۔ اچھا، تو امام نے ان سے کہا کہ کیا جواب ملا؟ اب جب دکھایا تو انہوں نے اس تحریر کو دیکھا، اور امام نے جو جملے فرمائے ہیں وہ تاریخ میں محفوظ ہیں۔ فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، فداہا ابوہا، 3 بار اس جملے کو، یعنی وہی کلمات جو سرکار رسالت مآب نے شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے فرمائے تھے کہ اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے، جو فاطمہ تو ام ابیہا کہا تھا آپ نے کہ باپ فدا ہو جائے اس بیٹی پر، وہی کلمات نمائندے اور جانشین پیغمبر نے اپنی بیٹی کے لیے کہا ہے کہ جو وہاں جزو رسالت تھیں، یہاں جزو امامت، کہ امامت کے کام کو انجام دے رہی ہیں، کہ جس طریقے سے ایک حجت خدا اور اللہ کا نمائندہ جواب دے گا، وہی احکام کے جواب بے عینہ ویسے ہی شہزادی معصومہ قم نے لکھ کر جواب دیا، اور امام نے دیکھ کے یہی کہا کہ اس کا باپ اس پر فدا ہو جائے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک اہم واقعہ ہے آپ کے، اور اس کے علاوہ آپ کی شخصیت کے لیے کافی ہے کہ 5 معصوم اماموں نے آپ کے بارے میں، آپ کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں روایتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اچھا، آپ کے بارے میں بیان فرمایا، لہذا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عظمت اور شخصیت کتنی بزرگ ہے۔ جی، یہاں پہ مولانا صاحب ایک اور اہم سوال کرنا چاہوں گا، اور یہ سوال اکثر ہم لوگوں کے ذہن میں اٹھتا بھی ہے، کیونکہ ان کا نام جو ہے فاطمہ ہے سلام اللہ علیہا، لیکن انہیں جو مقبولیت ملی ہے وہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے نام سے، تو انہیں معصومہ کیوں کہا جاتا تھا؟ کیا خصوصیت ہے ان کی؟ یہ آپ بتائیں تو ہمارے ذہن میں شاید اس طرح کی روشنی ابھر سکے کہ کیوں کہا گیا ہے۔ یہ لقب آپ کو، معصومہ کا لقب ہمارے 8ویں امام نے دیا ہے۔ اچھا، امام علی رضا علیہ السلام نے اپنی بہن کو یہ لقب دیا ہے، ورنہ شہزادی کا نام فاطمہ ہے۔ اور معتبر تاریخوں میں یہ ہے کہ 7ویں امام نے
اپنی بیٹیوں میں 3 بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا تھا، اور شناخت کے لیے ایک کا نام فاطمہ کبریٰ تھا، دوسرے کا فاطمہ وسطیٰ اور تیسرے کا نام فاطمہ صغریٰ تھا۔ اور مورخین نے یہ لکھا ہے کہ فاطمہ کبریٰ جو تھیں آپ کی بیٹی، وہ جناب معصومہ قم کے نام سے جو مشہور ہے، یہ فاطمہ معصومہ آپ کہی جاتی تھی۔ تو یہ معصومہ کا لقب 8ویں امام نے دیا ہے۔ زندگی آپ کی ایسی تھی، اتنی پاک و پاکیزہ زندگی تھی کہ عصمت سے بالکل قریب تھی، کیونکہ معصومہ کا لقب ملنا بہت بڑی بات ہے۔ معصوم کی زبان سے معصومہ کا لقب آپ کو مل رہا ہے، اور اس کی ایک بہترین دلیل یہ ہے، ممکن ہے کہ دشمنوں کی طرف سے یہ کہا جائے کہ شادی نہیں کیا آپ نے، لیکن آپ عصمت کے اس درجے پر تھیں کہ کوئی آپ کا ہم پلہ، کوئی آپ کا کفو اور برابر کا نہیں تھا جس سے آپ کی شادی ہو سکے، کیونکہ آپ عالمہ تھیں، آپ محدثہ تھیں، آپ خطیبہ تھیں، آپ معصومہ تھیں۔ یہ سارے القابات اور یہ ساری صفتیں جو آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، ایسا کوئی شخص، کوئی ایسی ہستی سامنے نہیں آئی کہ جو آپ کا کفو اور برابر ہوتا، کہ آپ کے ہم پلہ ہوتا، جس سے آپ کا عقد ہوتا، جس سے آپ کی شادی ہوتی۔ تو شہزادی نے شادی نہیں کیا تھا، 28 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے شہادت پا کے رخصت ہو گئیں، لیکن آپ نے شادی نہیں کیا تھا۔ لیکن آپ کے علمی کمالات، آپ کی جو شخصیت تھی، جو آپ کے سوالوں کے جو جوابات آپ دے دیتے، اور جو آپ کی عبادت تھی، بخصوص قم میں آ کے جو آپ نے عبادت انجام دی، کہ وہ عبادت گاہ آج بھی باقی ہے۔ اس بنیاد پر امام رضا علیہ السلام سے جو زیارت نامہ آپ کے لیے آیا، اس میں امام نے لقب دیا ہے معصومہ کا، کہ آج مثلا معصومہ قم کے نام سے شہرت جو آپ کو حاصل ہوئی ہے، وہ امام کے زمانے سے ہی حاصل ہو گئی ہے، 8ویں امام کے زمانے سے ہی۔ میں یہاں پہ یہ جاننا چاہوں گا مولانا صاحب کہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی ملاقات امام علی رضا علیہ السلام سے نہیں ہو پائی تھی؟ نہیں، امام رضا علیہ السلام مشہد اور خراسان میں تھے، جہاں طوس جسے کہا جاتا ہے وہاں پہ تھے، اور شہزادی معصومہ قم علیہ السلام اگر آپ نے غور کیا تو جہاں سے گزر رہی تھیں وہاں پر ایک انقلاب سا برپا ہو رہا تھا، اور لوگوں میں اہل بیت کی محبت جاگ رہی تھی۔ چنانچہ جب یہ قافلہ ساوا پہنچا ہے، قم سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ شہر ہے ساوا، آج بھی موجود ہے، جی آج بھی موجود ہے۔ وہاں پہنچا تو اس جگہ پر جو بنی عباس کے حکومتی کارندے تھے، وہاں پر انہوں نے فوجی لباس پہن کر، حکومتی لباس جو تھا اس کو اتار کر انہوں نے عوامی لباس پہنا، اور اس عوامی لباس میں آ کر ان لوگوں نے وہاں جا کے اس قافلے پر جو کاروان تھا، جس میں امام کے بھائی تھے، امام کی بہنیں تھیں، اس قافلے پہ حملہ کیا۔ اچھا، حملہ کر کے ان کے امام کے بھائیوں کو قتل کیا گیا اور شہید کیا گیا، اور شہزادی کو کھانے میں زہر ڈال کے دیا گیا۔ اب سن 201 ہجری کا واقعہ ہے یہ، اور شہزادی بالکل اسی سفر کا زمانہ تھا کہ جس زمانے میں یہ واقعہ وہاں پیش آیا۔ آج بھی ساوے میں کئی امامزادوں کی قبریں موجود ہیں، جی 7ویں امام کے کئی بیٹے اور بیٹیوں کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہ کو شہید کیا گیا ہے، جی یہ زہر دے کے شہید کیا گیا ہے۔ استاد محقق عالم بہت ہی زبردست، ابھی حال میں ہی چند سال پہلے جن کا انتقال ہوا ہے، جعفر مرتضیٰ عاملی لبنانی، ان کی تحقیق یہ ہے کہ شہزادی کو کھانے میں زہر دیا گیا ہے۔ آپ شہادت کا درجہ پائی ہیں، یہ زہر اثر ہلکا ہلکا کہ شہزادی نے جب وہ منظر، ایک مصائب کا رخ بھی اس میں یہاں پر آتا ہے کہ جس طریقے سے شہزادی زینب کو کربلا سے تمام شہداء کے درمیان سے گزارا گیا، ویسے ہی آپ کو جب یہ حالت آپ نے دیکھی اور وہاں آپ کو آپ کے بھائیوں کو قتل کیا گیا، تو آپ نے پوچھا کہ قم کہاں، کتنا فاصلے پہ؟ لوگوں نے بتایا کچھ فاصلے پہ قم ہے، تو کہا مجھے قم بھیج دو، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ میرے بابا کے چاہنے والے، میرے بھائی کے چاہنے والے قم میں ہیں، مجھے وہاں بھیج دیا جائے۔
تو اب جب لے جانے لگے تو جہاں پر لاشیں پڑی ہوئی تھیں اسی درمیان سے آپ کو لے جایا گیا ہے. یہ بھی ایک مصائب ہے بیوی کے اوپر. تو یہ اس طریقے سے آپ کو زہر دیا گیا. تو اب سن 201 ہجری میں آپ قم پہنچی ہیں. قم میں آپ کا سیاہ پردوں کے ذریعے استقبال کیا گیا کیونکہ آپ کے بھائی آپ کے ساتھ آنے والے سب ساوے میں مارے جا چکے تھے. اس غم کا پرسہ دینے کے لیے اہل قم نے، قبیلہ سعد نے، موسیٰ ابن خزرج نے آپ کا استقبال کیا ہے کالے پردوں کے ساتھ، اور پھر آپ کو لے کے آئے ہیں. موسیٰ ابن خزرج اپنے گھر میں رکھا ہے اور اس جگہ پہ شہزادی رہی ہیں. اور سن 201 ہجری میں شہزادی اس زہر کی وجہ سے، ان غم و مصائب کی وجہ سے قم میں درجہ شہادت پر فائز ہو گئی ہیں. لہذا امام رضا علیہ السلام جو کہ طوس میں تھے ان سے ملاقات نہیں ہوئی. اور پھر امام رضا علیہ السلام نے اشعری موسیٰ اشعری جب یہاں سے گئے ہیں وہاں پر تو امام نے کہا کہ میری ایک قبر قم میں ہے، کیا تم اس پر جاتے ہو؟ اچھا. تو پوچھا کہ کس کی قبر ہے؟ کہا میری قبر. تو وہ تعجب سے پوچھنے لگے تو کہا میری بہن کی قبر ہے. پھر امام نے ان کو زیارت تعلیم کیا ہے اور اس زیارت نامے کے ذریعے 2 زیارتیں امام سے آئی ہیں. ان دونوں زیارتوں کے ذریعے امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ جایا کرو، قبر پر جایا کرو اور یہ زیارت پڑھا کرو. یعنی کہ امام علی رضا علیہ السلام نے تاکید کی کہ ان کی بہن کی زیارت کو جائے. جی اس لیے آج تک ہم لوگ جا رہے ہیں. جی ذہنوں میں اگر یہ خیال انسان کے آتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام شہید ہو چکے تھے اور شہزادی معصومہ قم آئی ہیں تو قم میں لوگوں نے بھائی کی تعزیت پیش کی، نہیں، امام رضا علیہ السلام باحیات تھے. اچھا. وہ طوس میں تھے. یہاں پر جو کالے پردے لگائے گئے اور جو ان کو تعزیت پیش کی گئی، آپ کے ساتھ آنے والے بھائیوں کو جو ساوے میں شہید کیا گیا تھا اس کا پرسہ اور تعزیت دی گئی ہے. جی امام کی نہیں، کیونکہ امام نے خود امام کی شہادت سے پہلے، یعنی امام ابھی باحیات تھے، شہزادی کی شہادت ہوئی ہے اور امام نے زیارت نامہ تعلیم کیا اور تاکید کیا ہے کہ زیارت کے لیے جایا کریں. چلیے، اتنی عظیم ہستی کے بارے میں ناظرین آج ہم سب کو معرفت ہوئی اور پتہ چلا ہے کہ شہزادی پر بھی اس طرح سے ظلم کیا گیا ہے. ہم یہ جاننا چاہیں گے مولانا صاحب کہ روایت کی روشنی میں اگر ہم معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کیا ثواب بتایا گیا ہے اور ہمیں کیوں جانا چاہیے ان کی زیارت کے لیے؟ دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ روایت سے ہٹ کے جو واقعیت ہوتی ہے. مثال کے طور پر جتنے بھی عرب ہیں اور جتنے بھی ایران کے لوگ ہیں وہ جب مشہد آتے ہیں تو 2 طرح سے ان کا سفر ہوتا ہے. یا تو امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے بعد آتے ہیں اور بی بی معصومہ قم کی زیارت کرتے ہیں، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پہلے بی بی معصومہ قم کے آتے ہیں اور بعد میں وہاں جاتے ہیں. اچھا، مشہد جاتے ہیں. ایسا کچھ ہے نہیں کہ پہلے ان کی کرو یا ہاں نہیں، ایسا نہیں کچھ ہے، لیکن جاتے ضرور ہیں دونوں جگہ. ایک عظمت ہے شہزادی معصومہ قم کی، دونوں جگہ زیارت کے لیے جاتے ہیں. لہٰذا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، چھٹے امام سے لے کر، یعنی چھٹے امام، 7ویں امام، 8ویں امام اور 9ویں امام، یہ 4 اماموں نے، چھٹے، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 4 اماموں نے شہزادی کی فضیلت میں حدیثوں کو بیان کیا ہے. جی. اور مثال کے طور پر 9ویں امام کی حدیث کیا ہے؟ من زار قبر عمتی بقم فلہ الجنہ، جو میری پھوپھی کی قم میں زیارت کرے گا اس کے لیے جنت ہے. اچھا، یعنی جنت کا ثواب آپ کی زیارت. اسی طریقے سے 8ویں امام کی حدیث ہے کہ جو بھی معصومہ قم کی زیارت قم میں کرے گا تو وہ زیارت برابر ہے 70 حج کے برابر ہے. اسی طریقے سے کہا کہ جو بھی 8ویں امام کی حدیث ہے کہ جو بھی معصومہ قم کی زیارت قم میں جا کر کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے. فوجب لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے. لہذا کم ترین اجر جو اس زیارت کا ہے وہ جنت کا ملنا ہے. یہ کم ترین ثواب جو انسان محسوس کر سکتا ہے. اور ایسے
وہاں جانے کے بعد انسان آخرت کے ثواب کو اگر نظر میں نہ بھی لے آئے تو اسی دنیا میں جا کر وہاں پر ایسا سکون ملتا ہے، ایسا آرام ملتا ہے۔ ایک آپ جانتے ہیں کہ وہاں پر حوض علم قم ہے، آیت اللہ شیخ عبدالکریم حائری نے بنیاد رکھی ہے، وہاں پر دنیا بھر سے طلاب آتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگ خود بھی وہاں پر جب تھے تو جب بھی کبھی مثلاً اپنے وطن سے دور، کہیں شہر سے دور، کہاں سے وہاں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، کسی کو گھر کی یاد آئی، اپنے ماں باپ کی یاد آئی، ماں کی یاد آئی، خصوصاً بیوی کے حرم میں جاتا ہے تو اس وہ یاد بھول جاتا ہے، ایسا سکون وہاں ملتا ہے۔ زائرین جاتے ہیں جو چند روز کے لیے جاتے ہیں، حرم میں جا کے سکون ملتا ہے، یعنی یہ صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں ہے، حقیقت میں انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ بے شک۔ اور کہ آپ ایسی شفیع ہوں گی، اسی لیے زیارت میں کہتے ہیں یا فاطمہ اشفعی لی فی الجنہ، اے فاطمہ یعنی میری شفیع آپ بن جائی جنت میں۔ اور پھر وہاں پر آپ دیکھیے جو عظمت ہے شہزادی کی کہ ہمارے بزرگ علماء مرجع تقلید 80 سال 90 سال کی عمر میں وہاں پر جا کے شہزادی کو سلام کرنے کے بعد جو زیارت نامہ پڑھتے ہیں اس میں یہی کہتے ہیں فلا تسلب منی ما انا فیہ، کہتے ہیں کہ مجھ سے وہ چھیننا نہیں ہے، اے میرے پروردگار ہم سے وہ چیز سلب نہ کرنا، چھین نہ لینا کہ ما انا فیہ جس میں ہم ہیں، یعنی شہزادی کی زیارت کی جو توفیق حاصل ہوئی ہے یہ ہم سے چھین نہ لینا۔ جی یعنی ہمارے بزرگ علماء، بزرگ مراجع تقلید جو ہمارے لیے آج کے دور میں حجت ہیں، ان کی باتیں ہمارے لیے حجت ہیں، تو اب اس حجت کو مانتے ہوئے بھی وہ جا کے سلام کر کے ایسی دعا کر رہے ہیں کہ جو توفیق حاصل ہوئی یہ چھننے نہ پائے۔ تو شہزادی کی عظمت بہت زیادہ ہے، اور آج کے دور میں ابھی تقریباً 15 سال پہلے وہاں پر ایک کانفرنس ہوئی تھی شہر مقدس قم اور معصوم قم کے بارے میں، 40 جلد کتابیں لکھی گئی ہیں جو قم اور شہزادی معصوم قم کے بارے میں معلومات کو جمع کر کے ایک انسائکلوپیڈیا پورا تیار کیا گیا ہے جو حرم معصوم قم سے شائع ہوا ہے، جو فارسی زبان میں ہے۔ نہایت ہی نفیس معلومات اس پورے انسائکلوپیڈیا میں فراہم کی گئی ہیں، موجود کی گئی ہیں، جو شہزادی کی عظمت اور شہزادی کی منزلت کو بیان کرنے کے لیے بہرحال کسی حد تک کفایت کرتی ہیں۔ جی آغا آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت کم وقت میں آپ نے ہم سب کے علم میں اضافہ کیا۔ آج ہم سب کو جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کی عظمت کا پتہ چلا ہے اور ہمارے دل میں یقیناً محبت اور زیادہ بڑھ گئی ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ قبلہ۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں موقع دیا، اور آج شہزادی کی وفات اور شہادت کے دن جیسا کہ آیت اللہ علامہ جعفر مرتضیٰ عاملی نے لکھا ہے کہ آج بیوی کی شہادت کے دن ہم تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں اس عظیم مصیبت کی تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ساتھ میں آپ سب سے یہی گزارش ہے، خواہش ہے کہ اپنی دعاؤں میں اور اپنے پرسے میں اپنے زمانے کے امام کو یاد رکھیں، اور تمام اہل بیت کے چاہنے والوں کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور سب کی جانب سے اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کر کے دعا کرتے ہیں کہ خدایا اہل بیت کے چاہنے والوں میں ہم سب کو قرار دے۔ تو جی ہاں ناظرین، اسی دعا کے ساتھ اس پروگرام کو یہاں پر ختم کرتے ہیں، لیکن آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جب بھی معصوم قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جائیں تو تمام مومنین مومنات کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کریں گے۔ دیکھتے رہیے چینل ون، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔